بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. کل بھارتی صحافی کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر جناب معید یوسف نے ایک 75 منٹ پر مشتمل انٹرویو دیا اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بھارتی صحافی کرن تھاپر بڑے حالانکہ وہ سیزن جرنلسٹ ہیں لیکن پہلے 15 منٹ بڑے سکون سے وداؤٹ شیڈنگ اے سویٹ جس طرح سے معید یوسف نے کانفیڈنٹلی فیکٹس پریزنٹ کیے. بھارت ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. معید یوسف نے اس حوالے سے زبردست مقدمہ اپنا لڑا اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا کیس پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں اٹس این انکریڈبل جاب. بالکل صفات. سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کے حوالے سے جہاں بھارت کو کل جو انٹرویو جیسے ہم نے بات کی اس میں منہ کی کھانی پڑی ہے. پاکستان نے بھارت کی دہشت گردی کے نئے ثبوت پیش کیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی معید یوسف نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس بھارت کی طرف سے دہشت گردوں کی مالی امداد کے ثبوت ہیں. آرمی پبلک اسکول پشاور حملے کا ماسٹر مائنڈ حملے کے وقت بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطے میں تھا. را نے ایک پڑوسی ملک میں سفارت خانے کے ذریعے چینی کونسلیٹ، گوادر 5 اسٹار ہوٹل اور پھر اسٹاک ایکسچینج کراچی پر بھی حملہ کروایا. را افسران کی نگرانی میں افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کو ضم کیا گیا اور اس کے لیے $10 لاکھ دیے گئے. سمجھوتا ایکسپریس جیسی دہشت گردی میں ملوث ہندو پرست دہشت گردوں کو بھارتی عدالتوں نے رہا کر دیا. The Army Public School attack 2014, Malik Faridoon, who masterminded this attack from Jalalabad, was in touch with handlers at the Indian consulate. 2019, the Indian embassy funds were used, more than $1 million to effect the merger of the TTP. The BNA commander who orchestrated the Chinese consulate attack, third country consulate, mind you, in Karachi, Aslam Achu, was in touch, directly working with his raw handlers, again treated in New Delhi words. We have records of 8 phone calls, we have records of phone numbers, we have records of handlers who orchestrated this entire thing sitting in a third country. India and Kulbhushan Yadav are dragging their feet on appointing the lawyer. You appoint a lawyer, has to be a Pakistani lawyer, appoint the lawyer and get the documents. نے کہا کہ کشمیری بھارت سے نفرت کرتے ہیں. پاکستان نے بھارت سے بامانی مذاکرات کے لیے شرائط رکھتی ہیں جن میں پاکستان کے خلاف بھارت کی ریاستی دہشت گردی روکے جانے بھی شامل ہے. Kashmir is a national issue for Pakistan. My message is peace. My message is talk. Take that one step. You will see my Prime Minister take 2. That's his promise. He stands by it. The world is calling India out. Karan, that's the reality. Kashmiris can't bear the thought of being Indian. Kashmiri Hindustan se nafrat karte hain, Karan. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کل آپ نے جیسے انڈین صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی دہشت گردی جو ہے وہ بھارتی کونسلیٹس کے ذریعے ہو رہی ہے. یہ پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے اور آپ نے اس کے ثبوت بھی سامنے رکھے ہیں. بھارت کو اس کا جواب دینا چاہیے اور جواب بھی کوئی اس طرح ثبوت کی صورت میں رکھنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کس پوزیشن میں؟ دیکھیے جی، معذرت کے ساتھ میں نے اس انٹرویو میں بات یہاں تک گئی کہ میں نے انگریزی کی اصطلاح استعمال کی انڈیا ہیز بین کاٹ ود اٹس پینٹس ڈاؤن، کیونکہ جو کلبھوشن یادو کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہمارے سامنے ہے اس کے بعد ہم نے بالکل اسپیسیفکلی بات کی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، پی سی ہوٹل گوادر ہے، آرمی پبلک اسکول ہے اور ہم نے ابھی کچھ چند صرف معلومات جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں. بھارت کا جواب تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو کیا ہے کہ جی وہ ہم نے نہیں کیا، غلط ہے، جھوٹ ہے، وہ انگریزی لفاظی آگے پیچھے کر کے کر لیں گے. اور بات یہ جی کہ دنیا میں ایک طرفہ جو ہے یہ چلتا رہا ہے نیریٹیو ٹیررزم پہ. بھارت نے بڑا لان تان پاکستان کو دنیا میں کیا اور دنیا کو منوا بھی لیا. یہ نہیں ہوگا.
ہم دنیا کے سامنے چیز بھی رکھیں گے، اور اس لیے رکھیں گے کہ یہ تو بات کرتے ہیں جی 10 سال پرانی 20 سال پرانی، وہ بھی جھوٹ من گھڑت. ہم آج کی بات اسپیسیفک ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اس سے نہ وہ بھاگ سکیں گے انشاءاللہ، نہ دنیا بھاگ سکے گی. اس کے باوجود میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا بنیادی مقصد اس انٹرویو کا ریاست پاکستان کے حساب سے یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم وہاں پہ کوئی نیمنگ شیمنگ، بالکل یہ بات ہم نے کرنی تھی. کشمیر کی دو ٹوک بات ہوئی، ساتھ امن کی بھی بات ہوئی. آگے چلنا کیسے؟ جس طرح بھارت کا رویہ ہے اس خطے میں، کوئی ہمسایہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، تو آخر آگے کیسے جانا ہے؟ اور جواب حقیقت یہ ہے کہ ان کے اینکر کے پاس تو اینکر کے پاس واقعی سوال سے کوئی جواب نہیں تھا. لیکن محیط، پاکستان نے بامانی مذاکرات کے لیے شرائط بھی رکھ دی ہیں. بھارت تو ہمیشہ مذاکرات سے بھاگتا ہے اور جنگ مسلط کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے. تو کیا بھارتی پالیسی میں مثبت تبدیلی کی کوئی بھی آپ کو گنجائش نظر آتی ہے؟ ہاؤ وڈ یو انشور کہ آپ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی لے کے آئیں گے؟ دیکھیے جی، گنجائش ہونا پڑے گی، کیونکہ آخر کار یہاں پہ جو پاپولیشن ہے، جو غریب طبقہ ہے سارے خطے کا، اس کو بھی تو آگے لے کے چلنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک ملک جو ہے اس کی آئیڈیالوجی یہ ہو گئی کہ تمام ہمسایوں سے لڑ پڑے، مسلمانوں کو جو ہے وہ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرے، کشمیر کے تنازع کو سمجھے کہ میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا سائن کیا اور ڈسپیوٹ ختم ہو گیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال میں بار بار یہ بات دہراتا رہا اور آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے، امن کے لیے کوشاں ہیں. ہم کوشش کرتے رہیں گے. دیکھیے تھوڑا بہت اونچ نیچ وہ اپنی جگہ ہے، امن کی کوشش ہم کریں گے، لیکن امن کی کنڈیشنز بالکل واضح ہیں پاکستان کی، کل وہ ہم ان کے سامنے رکھ چکے. محیط صاحب، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ پاکستان امن کے لیے کھڑا ہے، اور پاکستان نے بھارت کے آگے آپشن رکھا ہے کہ چاہے اسے امن چاہیے یا خطے کا امن برباد کرنا ہے، اور بھارت نے خطے کا امن برباد کرنے کا آپشن ابھی تک رکھا ہے. لیکن ہم نے ساری دنیا میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ملک خطے کا امن برباد کرنے کی، کسی بھی خطے کا امن برباد کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو یہ صورتحال کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. آپ کو ایسا بھارت کے معاملے میں بھی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بھارت کے اندرونی مسائل ہیں. کیوں ہمارے بن جاتے ہیں؟ جب بی جے پی کی RSS کی ریلیوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی مسلمان پاکستان چلے جائیں، جیسے خدا نخواستہ کوئی گالی دے رہے ہیں. جب ایک ان کا وہ سٹیزنشپ ایکٹ آتا ہے جس میں پاکستان نام لے کے لکھا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ہم اس پہ ریاکٹ تو کرتے ہیں. مسلمان بھائی تمام دنیا میں پاکستان جو ہے ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور بھارت جس طرف چل پڑا ہے بدقسمتی سے، یہ ایک خودکشی کا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ایک راہ ہے ان کے لیے. لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں، میں یہ بھی بات بالکل پبلکلی کرتا ہوں کہ دیکھیے ایز اے پاکستانی آفیشل میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں نا، مجھے بڑی خوشی ہے جی بھارت اگر اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے تو گڈ لک. نہیں، دیکھیے پاکستان ایک رسپانسبل ریاست ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے نہیں چینج کر سکتے، اپنی تقدیر چینج کر سکتے. ہم کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اگر اگلے نے بالکل ہی یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ خودکشی کرنی، تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے. لیکن ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں، کوئی کانفرنٹیشن نہیں چاہتے. میرے سے سوال ہوتا ہے کہ جی وہ انڈیا چائنا لڑ رہے ہیں تو آپ نے دیکھے فائدہ تو نہیں. کون سا فائدہ اٹھایا بھائی؟ پاکستان تو بار بار امن کی بات کر رہا ہے. یہی بات میں نے کل کی کہ ہم امن کے لیے کھڑے ہیں، لیکن بہرحال امن کے لیے کچھ کنڈیشنز کرنی ہوتی ہیں. بھارتی دہشت گردی تو اب دنیا جانتی ہے. خود امریکی جریدے فارن پالیسی میں بھی آیا ہے کہ کس طریقے سے بھارت نے دنیا بھر میں جیسے جیسے دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں اس میں بھارت کا کتنا بڑا رول رہا ہے. ہم کشمیر کی اگر بات کریں، پاکستان نے تو ہر پلیٹ فارم پہ کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے. عالمی برادری کا کردار اب کتنا مؤثر ہے؟ دیکھیے آپ کا پہلا نقطہ ہے اہم بات ہوتی ہے جی کشمیر پہ کیا 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 نہیں کیا. 5 اگست کے بعد جتنی لان تان، جتنی ملامت ہندوستان کی دنیا میں ہوئی، آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کو حال کی تاریخ میں نظر آتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. جہاں جہاں پاکستان جا سکتا ہے پاکستان گیا ہے، اور پذیرائی ہوئی ہے پاکستان کا جو موقف ہے اس کی. کوئی دنیا میں ایسا ملک، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہہ رہی ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر میں معاملات ٹھیک ہیں. نو ویئر، بالکل ایسا نہیں ہے. ہاں دنیا کے مفادات ہیں، ہندوستان کو اتنا پریشر ابھی تک نہیں ڈالا گیا کہ وہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس کو ریورس کریں، بیٹھ کے معاملہ حل کریں. لیکن انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا، کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر میں حالات ہیں وہ میں نے ان کے سامنے کل بالکل 2 ٹوک الفاظ میں رکھے ہیں. بلکہ میں نے صاف کہا ہے کہ ہندوستان سے تو کشمیری نفرت کرتا ہے. ان کے اپنا فاروق عبداللہ پرو انڈین پولیٹیشین آ کے یہ بات کر کے گیا ہے کہ ہم چینیوں کے نیچے رہنے کو تیار ہیں، ہندوستان کے نہیں. تو ان کو بھی یہ سوچنا سمجھنا چاہیے، جتنی جلدی اس راہ پہ آ جائیں اتنی جلدی امن کا رستہ نکلے گا. بہت شکریہ محیط یوسف ہمارے ساتھ موجود